الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ جوڑی ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے. نسبت کی وجہ سے آدمی کا مقام بڑھ جاتا ہے. نسبت کا بڑا دخل ہے. گیہوں کے اندر کنکر ہے، کنکر کی نسبت گیہوں کے ساتھ میں ہے تو کنکر بھی گیہوں کے دام میں بک جاتے ہیں، تو اس کی نسبت کنکر کے ساتھ ہے، گیہوں کے ساتھ ہے. اینٹ ہے، ایک اینٹ کی نسبت مسجد کے ساتھ لگی ہے، مسجد کی دیوار میں، ممبر میں لگ گئی ہے تو لوگ اس کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. اور وہی بٹھے کی دوسری اینٹ ہے، بیت الخلاء میں لگی ہے، پیشاب خانے میں لگی ہے تو لوگ اس کے اوپر پیشاب کریں گے. نسبت کا دخل ہے. اینٹ وہی ہے مگر ایک اینٹ کا عزت ہو رہی ہے، احترام ہو رہا ہے، اور ایک اینٹ کے اوپر لوگ پیشاب کرتے تھوکتے بھی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت کا بڑا دخل ہے. نسبت ہی کی وجہ سے جو ہے مقام بھی بڑھ جائے. کسی کی نسبت، جیسے فرمایا کہ کسی بڑا پردھان کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ اگر نسبت ہوتی ہے تو لوگ اس کی بھی خوشامد کرتے ہیں، اس کی بھی عزت کرتے ہیں کہ اس کی نسبت جو ہے بڑے کے ساتھ ہے. تو نسبت کا بڑا دخل ہوتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہماری نسبت اللہ نے دعوت کے کام کے ساتھ جوڑی ہے، اور دعوت کے کام کے ساتھ نسبت جڑنے کی وجہ سے الحمدللہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں. 3 دن بھی چلے جاتے ہیں، چلے میں بھی چلے جاتے ہیں. دعوت کا جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ دعوت کے کام کے ساتھ ہماری نسبت ہے، اس لیے جو ہے دعوت کے کام کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، دعوت کے کام سے ہم محبت کرتے ہیں نسبت کی وجہ سے. ایک ہوتی ہے نسبت اور ایک ہوتی ہے مناسبت. مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ نسبت اور مناسبت میں کیا فرق؟ مناسبت اگر ہو گئی دعوت کے کام کے ساتھ تو پھر دعوت کے کام کا ہر تقاضا پورا کرے گا. صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت تھی. تو دعوت کا تقاضا پورا کرنا ان کے لیے آسان. مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. نسبت اور مناسبت کی 2 مثال دے دو. کسی سے رشتہ طے ہوا، منگنی ہو گئی، سگائی ہو گئی، تو یہ ایک نسبت ہو جاتی ہے. نسبت کی وجہ سے ایک دوسرے کا جو اکرام ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دعوتیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کیا ہوا کہ ہمارے لڑکے کی اور ہمارا جو ہے ان کی لڑکی ہے، دونوں کا رشتہ ہم نے طے کیا ہے، سگائی ہو گئی ہے، ایک جو ہے نسبت ہو گئی. تو نسبت کی وجہ سے جو ہے محبتیں بڑھ گئی،
ایک دوسرے کی دعوتیں ہو رہی ہے، اکرام ہو رہا ہے، نسبت کی وجہ سے کہ ان کا رشتہ طے ہو گیا ہے، نسبت ہو گئی۔ بیوی بیمار ہو گئی، لڑکی بیمار ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، آپریشن کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا۔ اب وہ لڑکی والے جو ہے لڑکے والے کے گھر پر آئے اور کہا کہ دیکھو تمہاری ہونے والی بہو ہے، رشتہ تو پکا کر دیا ہے، اب یہ 2 لاکھ کا جو تقاضا ہے آپ ہی کے گھر میں بڑی ہوگی، آپ ہی کے گھر میں زندگی گزارے گی، پوری زندگی ہم نے آپ کو دے دیا ہے، تو یہ 2 لاکھ کا جو خرچہ ہے وہ آپ ادا کر دو۔ لڑکے والے سے اگر یوں کہے کہ 2 لاکھ کا خرچہ آپ ہی کے گھر میں، آپ ہی کا آدمی، آپ ہی کا گھر ہے اور آپ ہی کے گھر میں آئے گی، سگائی بھی ہو گئی ہے اور وہ بھی پکی سگائی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اب وہ 2 لاکھ کا تقاضا ہے، آپ ذرا ادا کر دو، تو بتاؤ لڑکے والے 2 لاکھ ادا کریں گے؟ تقاضا پورا نہیں کریں گے، کیا کہیں گے کہ ابھی تو خالی نسبت ہوئی، ابھی تو جو ہے سگائی ہوئی ہے، ابھی نکاح تو ہوا نہیں، ابھی کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، تقاضا پورا نہیں کریں گے۔ اب مناسبت ہو جائے گی، مناسبت کس کو کہتے ہیں؟ جب نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا تو کیا ہو گئی؟ اب مناسبت ہو گئی۔ نکاح ہو جانے کے بعد، نکاح ہو گیا ہے 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد بیوی پھر بیمار ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو لڑکے والے کے گھر جائیں گے، کیا تمہاری لڑکی ہے، تم نے جنم دیا ہے، تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، یہ 5 لاکھ کا خرچہ ہے، آپ ادا کر دو، تو لڑکی والے کیا کہیں گے؟ ہم نے تو نکاح کر دیا، اور لڑکے والے بھی لڑکی والے کے گھر نہیں جائیں گے، وہی سمجھیں گے کہ اب تو ہماری جو ہے ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا ہے، اب ذمہ داری ہماری آ گئی، یہ تقاضا پورا کرنا میری ذمہ داری، اپنا مکان بیچے گا، اس کا 5 لاکھ کا خرچہ ادا کرے گا، اپنی جائیداد بیچے گا، کیونکہ مناسبت ہو گئی ہے، نکاح ہو گیا، مناسبت ہو گئی، جب مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان۔ کب آسان ہوا کہ مناسبت ہو گئی؟ اللہ کرے ہماری دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہو جائے۔ صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہو گئی تھی، جب مناسبت ہو گئی تھی تو دعوت کا ہر تقاضا پورا کرنا صحابہ کرام کے لیے آسان۔ کھجوریں کھا رہے ہیں اور سامنے جو تقاضا ہے تو کہا کہ کھجوریں کب پوری ہوگی، کھجوریں کھانا تو لمبی زندگی ہے، وہی پھینک دیا اور جا کر شہید ہو جاتے تھے، تقاضا پورا کر لیتے تھے، مناسبت تھی دعوت کے کام کے ساتھ۔ ایک صحابی غسل کرنے کے لیے بیٹھے، غسل بھی پورا نہیں کیا، تقاضا آ گیا تو غسل پورا کرنے کی جو ہے پسند نہیں کیا اور فرما کہ فوراً جا کر شہید ہو گئے۔ تلوار لگتی تھی تو دل سے آوازیں نکلتی تھی، فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی؟ جنت کی کامیابی۔ لوگ سوچنے پر مجبور کہ یہ کون سی کامیابی، ہلاک ہو گیا ہے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، تلوار لگی ہے، خون نکل رہا ہے، ظاہری اعتبار سے تو برباد ہو گیا ہے، پورا گھر برباد ہو گیا ہے، پھر بھی دل سے آواز کیا نکلتی ہے؟ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سوچنے پر مجبور ہو کہ کامیابی کون سی ہے؟ تو کہا جنت کی کامیابی ہے، تو کہتے تھے کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا لو، ہمیں بھی وہی کامیابی حاصل کرنا ہے، ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ یعنی مناسبت تھی دعوت کے کام کے ساتھ۔ پکے ہوئے کھجور کے باغات ہیں، دین کا تقاضا آ گیا، پکے ہوئے باغاتوں کو چھوڑ کر بھی دین کا تقاضا پورا کرنا آسان ہو گیا۔ اس دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے 1 مرتبہ 4 مہینہ لگانا ضروری ہے۔ جب دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت ہوگی، 4 مہینہ جب تک نہیں لگے گا تب تک آدمی بالغ نہیں ہوگا دعوت کا باعث۔ تبلیغ کے اندر بالغ 4 مہینے کے بعد ہی ہوتا ہے، جب تک 4 مہینے نہیں لگے چاہے 60 سال کی عمر ہو جائے، میں تبلیغ کا بالغ نہیں ہوا۔ تبلیغ کا بالغ کب ہوتا ہے؟ 4 مہینے لگانے کے بعد ہی ہوتا ہے، تو 4 مہینہ بہت ضروری ہے۔ دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت جب تک 4 مہینہ نہیں لگے گا تب تک اس کی مناسبت دعوت کے کام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ چلہ کتنا بھی لگا لیں، 120 فٹ پر پانی ہو، چلہ اگر 40 فٹ کا اگر کھڈا کھودے گا تو بتاؤ اس کو پانی ملے گا؟ کتنے بھی کھڈے کھودو 40 فٹ کے، پانی تو 120 فٹ پر ہے تو 120 فٹ کھودنا ہی پڑے گا، تبھی پانی مل سکتا ہے۔ ویسے ایک چیز اللہ نے چھپا کے رکھی ہے،
تو 4 مہینے کے اندر وہ چیز چھپا کے رکھے، 4 مہینے لگائے بغیر وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے 4 مہینہ لگانا ضروری ہے. جیسے بیوی سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے نکاح ضروری ہے، مہر ادا کرنا ضروری ہے. مہر ادا ہو گیا، نکاح ہو گیا، مناسبت ہو گئی، اب وہ اپنا سمجھے گا، بیوی کو اپنا سمجھے گا. اب بیوی کا ہر تقاضا برا کرنا آسان. ویسے دعوت کے کام کا جو ہے، اس لیے ہمارے ساتھی کہتے تھے کہ ہر تبلیغ کا کام کرنے والے، دعوت کے کام کرنے والے کو 2 شادی کرنی چاہیے. کتنی شادی کرنی چاہیے؟ 2. ایک شادی اپنی بیوی سے کرے مہر ادا کر کے، نکاح کر کے، اور دوسری شادی کس سے کرنا ہے؟ تبلیغ سے. اور تبلیغ سے شادی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ 4 مہینہ مہر ادا کرنا پڑے گا. کتنا مہر؟ جب 4 مہینہ مہر ادا ہو گیا تو گویا اس کا تبلیغ سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب تبلیغ کو بھی اپنا سمجھے گا. دعوت کو جیسے بیوی کسی نکاح ہو گیا، مناسبت ہو گئی تو بیوی کو اپنا سمجھتا ہے، بیوی کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان. ویسے دعوت کو بھی اپنا سمجھے گا، دعوت کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس کی مناسبت دعوت کے کام کے ساتھ ہو گئی ہے. دعوت کے کام کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے 4 مہینہ بہت ضروری ہے. ایک آدمی تھا، لڑکا تھا، مسلمان بنیے کا لڑکا، مسلمان دوستوں کے ساتھ رہتا تھا. کس کے ساتھ؟ اب صحبت کی وجہ سے، مسلمان دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کر دیا. کیا شروع کر دیا؟ گوشت کھانا شروع کر دیا. باپ کو پتہ چلا. کوئی بھی آدمی چھپ کے کھاتا ہے، ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے. تو ظاہر ہو گیا. باپ کو پتہ چل گیا کہ لڑکا تو گوشت کھا رہا ہے. تو اس کو بلایا. بلانے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو، ہم جو ہے بنیے، ہماری برادری میں کوئی گوشت کھاتا نہیں ہے، اور جو آدمی گوشت کھاتا ہے اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ نفرت کریں گے. اگر پتہ چل گیا کہ تم گوشت کھا رہے ہو تو لوگ ہمارا بائیکاٹ کریں گے، کوئی ہمارے گھر کا پانی بھی نہیں پیے گا، ہماری زندگی دشوار ہو جائے گی، جینا مشکل ہو جائے گا، سماج بائیکاٹ کرے گا تو جینا مشکل ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتی ہے زندگی. کہ ایسی حرکت مت کرو، تم گوشت مت کھاؤ. اگر کھایا ہے تو ہمارا پورا گھر بائیکاٹ ہو جائے گا، پتہ چلے گا تو لوگ نفرت کریں گے، لوگ ہمیں ذلیل سمجھیں گے، اس لیے ایسی حرکت مت کرو. بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا، اب نہیں کھاؤں گا. مگر کیونکہ مزہ چکھ لیا تھا گوشت کا، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ چھوڑ دیا. بعد میں طلب پیدا ہوئی تو چھپ چھپا کے شروع کر دیا کہ اب پتہ نہ چلے گا، اس طریقے سے میں کھاؤں گا. پتہ چلے گا تو باپ جو ہے ریئیکشن کرے گا، اب تو چھپ کر ہی کھانا ہے. تو چھپ چھپا کے کھانا شروع کر دیا. مگر ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہو ہی جاتا ہے، کتنا بھی آدمی چھپ کے عمل کریں. تو ظاہر ہو گیا. دوبارہ بھی پکڑا گیا. باپ کو پتہ چلا کہ دوبارہ بھی گوشت کھا رہا ہے. دوبارہ اس کو پکڑ کے لائے، بہت دھمکایا، بہت دھمکی بھی دی، مارنا، اور اتنا ڈرایا. بیٹے نے کہا کہ اب میں دکھاؤں گا. اب وہ نے چھوڑ دیا. 1 ہفتہ 2 ہفتہ، پھر طلب پیدا ہوئی. تیسری مرتبہ کھانا شروع کر دیا. اب ایک ٹائم پھر آیا کہ وہ پکڑا گیا. تیسری مرتبہ تو باپ نے بہت مارا. شرم نہیں آتی؟ تجھے سمجھاتا ہوں، ڈراتا ہوں، پھر بھی تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے. اتنا آزاد ہو گیا، یہ ہوا. بہت مارا. مارنے کے بعد آخری وارنٹ بھی دے دیا کہ اب کھایا ہے تو گھر میں گھسنے نہیں دوں گا. یہ آخری وارنٹ سن لے، تیری وجہ سے ہمارا پورا گھر بائیکاٹ ہو جائے گا. آخری وارنٹ دے دیا. تو وہ لڑکا جو ہے اپنے مسلمان دوستوں کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اب تو آخری وارنٹ مل گیا ہے، اب اگر میں نے کھایا ہے تو مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے. تو مسلمان دوستوں نے کہا کہ اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بولے کیسا تم بات کرتے ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے گھر سے نکال دیں گے تو میں رہوں گا کہاں پر، میرا کون ہے. تو پھر مسلمان دوستوں نے یوں کہا کہ تم ایک کام کرو، آپ اپنے ابا کو یوں کہو کہ ابا میں زندگی بھر کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، میں گوشت کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، گوشت کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، نظر سے دیکھوں گا بھی نہیں، میں بالکل چھوڑ دوں گا، اور میں تمہارے سامنے وعدہ بھی کرتا ہوں، مگر ایک شرط ہے میری. باپ پوچھے گا کیا شرط ہے؟ تو باپ کو یوں کہنا ہے کہ 1 مرتبہ تم گوشت کھا لو. کتنی مرتبہ؟ 1 ہی مرتبہ تم گوشت کھا لو، میں زندگی بھر کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، زندگی بھر کے لیے قربانی دے دوں گا، اس کی طرف نظر بھی نہیں کروں گا. اب باپ کو جب گوشت کھانے کو کہا تو باپ بڑا غصے ہو گیا، مجھے کھانے کو کہتا ہے. تو بڑا غصے ہو گیا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد میں باپ کے دل میں رحم آیا
اور کہا کہ وہ چلو وہ ایک دفعہ کھانے سے اگر بیٹا دل سے طے کرتا ہے کہ میں اب دیکھوں گا بھی نہیں، کھاؤں گا بھی نہیں، اب کوئی بھی آدمی طے کرتا ہے دل سے تو چھوڑ دیتا ہے، اس کو ماروں گا پیٹوں گا تو چھپ کے کھائے گا، اور خود ہی طے کر رہا ہے کہ میں اب نہیں کھاؤں گا، نہیں ہاتھ بھی لگاؤں گا، دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کھانے میں کیا حرج ہے؟ بیٹے کی محبت کی وجہ سے جو ہے کہہ دیا کہ چلو ایک دفعہ میں کھاؤں گا، مگر زندگی بھر کے لیے آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا بول کے بالکل پکا وعدہ۔ تو ایک مرتبہ کھانے کے لیے تیار ہو گئے تو وہ گیا اپنے دوستوں کے پاس کہ ابا ایک مرتبہ کھانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ تو وہ مسلمان دوستوں نے بڑا مسالے دار بھون کے بڑا لذیذ گوشت تیار کیا، بہترین بنایا گوشت، اتنا لذیذ بنایا، بہت بہترین، بڑی خوشبو آ رہی ہے، اور لے کر آیا، ابا لے کر آیا ہوں۔ ابا نے کہا کہ لائٹ بجھا دو، اندھیرا کر دو، بتی بجھا دو، دروازہ بند کر دو، کوئی دیکھے نہیں، اس طریقے سے لایا۔ اب لے کر آیا، باپ نے جو ہے کھانا کھایا، تو جتنا لایا تھے سب کھا گئے، اور اتنی لذت آئی، اتنا بڑا مزیدار بنایا تھا، بڑا خوش ہو گیا۔ اور باپ جب اتنا ٹیسٹی کھایا پہلی دفعہ تو بڑا خوش ہو گیا۔ خوش ہونے کے بعد کہا بیٹا ادھر آؤ، اب تم کھاؤ یا نہ کھاؤ میں نہیں چھوڑوں گا، اب تم کھاؤ یا نہ کھاؤ اس کو اب میں نہیں چھوڑنے والا۔ مزہ چکھ لیا، ایک ہی مرتبہ مزہ چکھ لیا تو عاشق ہو گیا، بولے اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اب تم کھاؤ یا کچھ بھی ہو جائے، سماج کچھ بھی کرے، اب میں نہیں۔ ویسے ایک مرتبہ آدمی 4 مہینہ لگا لیتا ہے تو پھر مزہ چکھ لیتا ہے، پھر چاہے سماج والے کچھ بھی کہے، میرا تو 3 دن لگے گا، میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا، میرا 3 دن ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میرا 3 دن آگے پیچھے نہیں ہوگا، میرا گیس آگے پیچھے نہیں ہوگا، میرا چلہ تو جانا ہی جانا ہے، چاہے نوکری چھوڑ دوں، رکشہ گھر پہ چھوڑے گا۔ مزہ چکھ لیا، تم جاؤ یا نہ جاؤ میں پابندی کے ساتھ 2.5 گھنٹہ لگاؤں گا، میں چلہ لگاؤں گا، مزہ چکھ لیا۔ تو ایک مرتبہ دعوت کا مزہ چکھنے کے لیے کتنا مہینہ لگانا پڑے گا؟ 4 مہینہ لگے گا، تو پھر دعوت کا رنگ چڑھ جائے گا، مزہ چکھ لے گا، پھر اس کو کہنا نہیں، بس سماج اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بھائی نہیں لگا، باپ نہیں لگا، بہن نہیں لگا، ساس سسر نہیں لگے، وہ سب رکاوٹ کر رہے ہیں، مگر اس کے 4 مہینے لگ گئے ہیں تو فرمایا کہ ختم، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ مزہ چکھ لیا، تم کو کرنا ہے کرو، نہ کرو میں کہا میں تو کرنے والا ہوتا ہے، تم کچھ بھی کرو، چاہے گھر سے نکال دو، مزہ چکھ لیا۔ تو دعوت کے کام کا جب مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر اپنا کام سمجھ کر کرتا ہے۔ جیسے ایک باپ ہے اور دعوت کے کام کو جو آدمی اپنا کام سمجھے گا تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے جو ہے 10 لڑکے ہیں، 10 لڑکوں کو باپ کیا سمجھتا ہے؟ یہ بھی میرا لڑکا ہے، یہ بھی میرا لڑکا ہے، یہ بھی میرا لڑکا ہے۔ 10 لڑکوں کی ضرورت پوری کرنا آسان، 10 لڑکوں کی پرورش کرنا آسان، 10 لڑکوں کے کپڑے سینا آسان۔ ایک لڑکا بیمار ہو گیا 10 میں سے، ڈاکٹر نے کہا کہ 2 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، اور بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ 10 لڑکے ہیں اور ایک لڑکا بیمار ہو گیا، 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، تو باپ کیا کرے گا؟ یار 9 لڑکے ہیں، ایک مرے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا 5 لاکھ روپے اپنا مکان بیچے گا، 5 لاکھ کا خرچہ پورا کرے گا، بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، 5 لاکھ کا خرچہ ہے تو کیا ہو گیا، اس کی جان بچانا ضروری ہے، میرا بیٹا ہے، علاج مجھے کرانا ہے، اپنا خود کا مکان بیچے گا، اس کا علاج کرائے گا، کیوں کہ بیٹے کو کیا سمجھتا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ اور 10 لڑکے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے، 10 لڑکے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ کیوں نہیں پال سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے لڑکے کیا سمجھتے ہیں کہ میرا اکیلا تھوڑی باپ ہے، ہمارے 10 بھائیوں کا باپ ہے۔ اب باپ بیمار ہو گیا، 2 لاکھ کا خرچہ ہے، تو کوئی اپنا مکان بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میرا باپ ہے میں علاج کراؤں گا۔ بیٹا بیمار ہو جائے گا، 5 لاکھ کا خرچہ کرے گا وہ آدمی، اور باپ بیمار ہو جائے گا تو بیٹا جو ہے 2 لاکھ کا خرچہ ہے جو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، میرے کے لیے تھوڑی ذمہ داری ہے، ہمارے 10 بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ باپ کو میرا نہیں سمجھا تو نہ باپ کو صحیح علاج ہوتا ہے، نہ باپ کو صحیح کھانا ملے گا، نہ باپ کو صحیح کپڑے ملیں گے، نہ باپ کو نہیں سونا ملے گا، پریشان ہوتا ہے باپ، 10 گھروں میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ تو سارے لڑکے کیا سمجھتے ہیں کہ میرا اکیلا تھوڑی باپ ہے، ہمارے 10 بھائیوں کا باپ ہے۔ جب ہمارا سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گا۔ دعوت کے کام میں سے جان نکل گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کو ہم نے کیا سمجھا کہ ہمارا سب کا کام ہے، مسجد اور جماعت کی پوری سب کی ذمہ داری ہے۔ سب کی ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام ہے۔ جب میرا سمجھنے کا آسان ہو جائے گا، گش والا عمل میرا ہے، 10 آدمی گش میں بیٹھے ہیں تو یوں سمجھیں گے کہ کام تو میرا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، اور 10 آدمیوں نے میرا ساتھ دیا ہے
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرماوے، آپ نے ہمیں ساتھ دیا ہے۔ احسان مانے گا، کیا مانے گا؟ کیونکہ میرا کام تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، اور آپ 10 آدمی گھر میں بیٹھے ہیں، تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کا میرے پر بڑا احسان ہے۔ کام میرا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ 10 آدمی نے میرا ساتھ دیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بدل دے گا۔ جیسے دکان کو کاروبار کو اپنا سمجھتا ہے، کوئی ساتھی تھوڑا سا ہیلپ کرتا ہے تو آدمی جزاک اللہ کہتا ہے، احسان مانتا ہے، جزاک اللہ تم نے میرا ٹیکا کیا، تھوڑا ساتھ دیا۔ ویسے دعوت کے کام کو بھی کیا سمجھتا ہے؟ میرا سمجھنا ہے، مجھے کرنا ہے، 10 والا عمل میرا عمل ہے، مشورے میں مجھے بیٹھنا ہے، 3 دن مجھے لگانا ہے، 10 آدمی 3 دن میں ساتھ تیار ہو گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرا کام تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا، آپ نے میرا ساتھ دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ احسان مانے تو کبھی توڑ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کرتا ہے نہیں کرتا، وہ 4 مہینہ لگا کر گیس میں نہیں بیٹھتا، کبھی ٹوکے گا نہیں کہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے۔ وہ چاہے 4 مہینہ لگا کر آیا ہے، نہیں بیٹھے تو کوئی بات نہیں، یار کام تو میرا ہے، مجھے کرنا ہے۔ تو کبھی لڑائی جھگڑا تو میں ہوگا نہیں ہوگا۔ اور وہ اگر آپ بھی اپنا سمجھ کر کرے گا تو دوسرا لوگ بھی جو ہے اس کو دیکھ کر جو عمل کرنے والے بنیں گے، دوسرے لوگ بھی اپنا سمجھ کر کرنے والے بنیں گے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کریں گے کہ میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے، 3 دن میرا لگ جائے، چلہ میرا لگ جائے، 4 مہینہ میرا کام ہے، مجھے 4 مہینہ لگانا ہے۔ جسے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ جلدی سے جلدی 4 مہینہ لگائے گے انشاءاللہ۔ تو ہمت کر کے بتاؤ، جن کے 4 مہینے نہیں لگے تو 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ارادہ کرو، چلے والے بھی انشاءاللہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگا کر آئیں گے۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرماوے۔ اور بھی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینہ لگائیں گے انشاءاللہ، نیت تو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور چلے میں جو جماعت جا رہی ہے وہ بھی طے کرے کہ کوشش کریں گے انشاءاللہ 4 مہینہ لگا دیں گے۔ اللہ دیکھو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں چلے میں جاتے ہیں 4 مہینے لگا کر آتے ہیں، میں خود گیا تھا چلے میں 1 سال لگا کر آیا۔ ویسے بہت سارے لوگ چلے میں جاتے ہیں 4 مہینے لگا کر آتے ہیں، اور جو چلے میں سے جو 4 مہینہ کرتے ہیں ان کی ترقی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی ترتیب بنا کر جاتا ہے 4 مہینہ، اور ایک آدمی چلے میں جاتا ہے، چلے کی ترتیب بنا کر گیا ہے، اور 2 چلے اللہ کے بھروسے پر بڑھا دیتا ہے، تو اس کی جو وہ اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کی ترقی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ کوشش پوری کریں گے کہ اللہ ہمارا 4 مہینہ پورا لگوا دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 دن کی جماعت کب جا رہے ہیں؟ رمضان کا مبارک مہینہ سامنے ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کی جماعت۔ رمضان میں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہر ساتھی نیت کرے کہ 4 ہفتے میں 4 مرتبہ 3 دن لگانا ہے۔ آخری درجے میں 3 مرتبہ ہمت کریں، یا تو آخری میں 2 مرتبہ ہے، پھر آخری درجہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ تو 3 دن ہمارا لگ جاوے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کے کام میں لگائیں گے۔ ہاں، دعوت کے کام کے لیے دعوت مہینہ ہے، اور دعوت کے کام میں تھوڑا بھی وقت لگ گیا تو بھی بہت زیادہ ہے۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے راستے میں لگائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ احمدآباد کا تو ماشاءاللہ نام ہے پوری ہر جگہ پر کہ احمدآباد میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے، اور احمدآباد والے کی قربانی جہاں بھی جماعتیں جاتی ہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں۔ تو اس مسجد میں بھی اگر ایسے ساتھی تیار ہو گئے کہ مجھے 4 مرتبہ 3 دن لگانا ہے، ماشاءاللہ اچھا ماحول بنے گا، ماشاءاللہ ساتھی بھی تیار ہو گئے۔ تو نیت کرو، کون کرے گا 4 مرتبہ کون 3 دن لگائے گا؟ 4 مرتبہ 3 مرتبہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نیت کرو گے انشاءاللہ۔ یہ بہانہ ہے، یہ ایک یعنی جو ہے اپنے آپ کو قربانی پر کھڑا کرنا ہے تو دوسرے لوگ بھی قربانی پر کھڑیں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جتنا بھی مجمع دین کی صحبت پر یہاں بیٹھا ہے، جڑا ہے، پورے مجموعے کو یا اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما، سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ خصوصاً یا اللہ یہ جماعت جو چلے کی روانہ ہو رہی ہے، یا اللہ باگلپور میں جا رہی ہے، یا اللہ تو ان کی بھرپور مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تربیت کرنے والی ذات تیری ہے، یا اللہ غیب سے تربیت فرما، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ غیب سے تربیت فرما۔ یا اللہ تربیت کرنے والی ذات تیری ہے، یا اللہ تو غیب سے علم عطا فرما، غیب سے صلاحیت عطا فرما، غیب سے بولنے کی صلاحیت پیدا فرما، اور ہر ساتھی امیر بن کر چلے ایسی صفتیں پیدا فرما، ایسا یا اللہ شوق پیدا فرما۔ دعوت کے کام کو یا اللہ ان کی سوچ ان کی فکر کو یا اللہ بدل دے، یا اللہ ان کی دھن بدل دے، یا اللہ داعی بنا دے، دین کی نسبت پر قربانی دینے کا شوق پیدا فرما۔ یا اللہ اس دین کے کام کو مجاہدے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھی ساتھی جا رہے ہیں چلے میں بڑی قربانی دے کے جا رہے ہیں،
یا اللہ ان کے بڑے گھر کے مسائل بھی ہوں گے، یا اللہ بہت زیادہ قربانی دے کے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے گھر والوں کی بھرپور مدد فرما، یا اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ایسی مدد فرما کہ ان کا دل خوش ہو جاوے، اللہ ایسی اللہ تو مدد فرما کہ لوگ مثالیں دینے لگیں کہ واقعی چلے لگانے کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے اللہ ان کی یہ مدد ہوئی، اللہ ان کا یہ کام بن گیا، یا اللہ ان کے سارے کاموں کو غیب سے بنا دیں، ان کی ہر لائق کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، اللہ جو بھی ارمان ہے وہ سب پورا فرما، اللہ اس چلے کی قربانی قبول فرما کر اللہ تو ان کی بھرپور رہبری بن جا، اللہ تو بے سہاروں کا سہارا بن جا، اللہ تو ان کا رہبر بن جا، اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اللہ اس جماعت کی ہر لائق سے آگے سے پیچھے سے اللہ بھرپور مدد فرما، ان کا سفر آسان فرما، اللہ ان کا سفر آسان فرما، حضور پاک ہم نے سفر کے لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں بھرپور عطا فرما، جن شروع سے پڑھنا چاہے سب سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعا کو اپنے فرد و کرم سے حضور پاک ہم کے سچے دفعہ قبول فرما، رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔